کیا کہیں گے؟ ہماری بدنامی ہوگی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، صحابہ کی بدنامی ہوگی، محمد رسول اللہ کی بدنامی۔ ارے مولوی صاحب جواب ذرا سن لینا، مولوی صاحب ذرا جواب سن لینا۔ کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، جانے دو ان بے وقوفوں کو، اگر یہ مجھ پر مذاق کرتے تو جائے جہنم میں محمد رسول اللہ کی سنت کو کبھی ترک نہیں کروں گا، یہ سنت رسول ہے۔ ہے اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے آج عاشق رسول دیوبندی بھی عاشق رسول، بریلوی بھی عاشق رسول، غیر مقلد بھی عاشق رسول، جماعت اسلامی والے بھی عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول۔ ارے نوجوان، یہ مولوی کی تقریر آپ کو کام نہیں دے گی۔ عاشق رسول بنتے ہو تو 8 آنے کا بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کر کے گٹر کے اندر پھینکنا، یہ عشق رسول ہی کی نشانی ہے اور عشق رسول ہی کی علامت ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس طرح آپ کے سامنے پیش ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اور 1.25 لاکھ انبیاء کا مجمع ہوگا، جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، بزرگان دین، حفاظ، علماء دین اور مفتیان اعظام، مفسرین، محدثین، پوری دنیا ہوگی۔ جنت کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے اور حق تعالی شانوں کی زیارت بھی ہوگی۔ پھر میں اس شکل میں جاؤں گا کہ 8 آنے کا بلیڈ لے کر کے میں نے اس کو صاف کر کے میں نے کٹر میں پھینکا تھا۔ اور مولوی بھی تباہ ہے۔ میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا کہ لوگوں سے لیتے بھی ہو، محمد رسول اللہ کے نام پہ بھی کھاتے، خدا کے نام پہ بھی کھاتے، ان کو بدعات کے اندر مبتلا کر کے جہنم ان کو دھکیلتے۔ یہ نمک حرامی اگر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھاؤ بھی ان غریبوں کا، وہ پسینہ اپنا بہائیں، سب کچھ محنت مزدوری وہ کریں اور لا کر کے آپ کو دے دیں، اور آپ ایسے لگے ہوئے کہ مسجد کے دروازے سے سیدھا آپ جا بھی نہیں سکتے اور سوزگی آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور اس طریقے پر کھا کر کے پھر بھی لوگوں کو بدعات کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے۔ یہ ایمان کی بھیڑی ہے، ایمان کی بھیڑی ہے، ایمان کی بھیڑی ہے۔ بدعات، خرافات، بے دینی کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے اپنے عاقبت تباہ۔ ویسے کہہ دو تمہارے جہنم کو بھر دیا جائے گا، کیوں لوگوں کو بدعات کے اندر مبتلا کرتے ہو؟ اور اصل سنت سے اور دین سے لوگوں کو ہٹا کر کے اس طریقے پر آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ لیٹیں دیکھو، فلانے صورت دیکھو، فلانے صورت۔ عشق رسول میں بتا رہا ہوں، یہ میرے استاد مولانا یاسین صاحب، اگر یہ آ رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ مولانا یاسین صاحب آ رہا ہے اور آپ لوگ جوتے لے کر کے کھڑے ہو جائے استقبال کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحباً بالشیخ یا محمد یاسین، شیخ یاسین آ رہا ہے، اور جوتے اس کو دکھا دو کہ جی آپ کے استقبال کے لیے۔ اگر یاسین کوئی بلوچ کا بچہ ہوگا تو ایسے نہیں چھوڑے گا آپ کو، یا خود مرے گا یا تمہارا کام کرے گا کہ جوتوں سے اس کا استقبال کر رہے۔ آج نال دیکھو ہر جگہ پر جوتے کے نشان، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے صلاۃ و سلام کی مجلس میں محمد رسول اللہ تشریف فرمائے۔ مولوی صاحب جب تقریر کرتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جلسے میں بھی آتے ہیں، جلوس میں بھی آتے ہیں، یہ سارے جلوس میں محمد رسول اللہ آ رہے ہیں اور آپ جوتے لے کر کے استقبال کے لیے کھڑے۔ دیکھو مولوی جب پاگل ہوتا ہے تو اس طرح پاگل ہوتا ہے، اس کا پاگل پن عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ مولوی جب بگڑ جاتا ہے نا تو وہ اور بالکل خراب ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ کس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں حقیقت حقیقت کو پہچان لو، اصل دین کو سنت اور بدعت میں تمیز کرنے کی کوشش کرو۔ مسئلہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ سنت ہر جگہ، یہاں بھی وہی سنت ہے، سعودیہ میں جاؤ گے وہی سنت ہے، دبئی میں جاؤ گے سنت اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا، مصر میں جاؤ گے، لیبیا میں جاؤ گے سنت اسی طریقے پر ہے، ہندوستان اور پاکستان جہاں بھی جاؤ سنت ایک ہی ہے، سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سنت پر عمل کرنے والا چاہے منظور ہوگا اسی طرح عمل کرے گا، میرا بھائی عمل کرے گا اسی طرح عمل کرے گا، مولانا یاسین عمل کرے گا اسی طرح عمل کرے گا۔ بدعت نہ سر نہ دم نہ کچھ تو نہ سر، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بدعت کی حالت یہ ہے۔ اب آج آپ کو بتا رہا ہوں، دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ اس مسجد میں قریب والے میں سنو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یہاں یہ ہوگا اذان سے پہلے۔ اگلی والی مسجد میں جا کر کے دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ۔ یہ دو۔ تیسری مسجد میں جاؤ،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ چوتھی مسجد میں جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ پانچویں میں جاؤ، یا نورا من نور اللہ۔ یہ سنت ہے جی، یہ سنت ہے۔ یہاں اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے۔ پھر مولوی صاحب سے پتہ کرو، یہاں والے سے جو اس طریقہ پر پڑھتا ہے اس سے پتہ کرو اس کی حیثیت کیا ہے، کہ مستحب ہے۔ اگلے والے سے جا کر پتہ کرو، کہے گا سنت ہے۔ اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو کیا ہے، جائز ہے۔ اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو، کہے گا واجب ہے۔ اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو، وہ کہے گا کہہ دیا جائے تو بہت افضل ہے، نہ کہے تو کوئی بڑی گل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ بشرطے کہ ان کو میٹنگ کرنے نہ دو، ایک دوسرے سے بات نہ کرے، ہر ایک کی بات الگ ہوگی۔ یہ جھوٹ کی پہچان ہے، یہ خرافات ہے، یہ دین کے اندر بدعات ہے، یہ سب کچھ بکواسات ہے۔ اور وہ دوسروں کو دیکھا آپ نے، یہی آپ کو سنت اور بدعت کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں۔ دال میں کالا کالا ہوتا ہے، یہ سارا چکر۔ اور پھر یہ سنت ایسی ہے کہ عام دنوں کے اندر اور رمضان میں پورا دن روزہ ہوتا ہے، جیسے دیکھا سورج غروب ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اس دن رمضان میں کوئی سنت نہیں۔ بتا دو کسی مسجد کے اندر اگر صلاۃ و سلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے رمضان میں، بالکل نہیں۔ یہ عام دنوں کے اندر۔ اور بدبخت تجھے کیا ہو گیا، حالانکہ رمضان میں نوافل کو بڑھا کر کے ایک نفل اگر آدمی پڑھ لیتا ہے، اس نفل کا درجہ فرض کا بن جاتا ہے، اور فرض کے ثواب کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ 70 گنا عام دنوں کی جو 70 فرض پڑھ لو، اور آج رمضان میں ایک فرض پڑھ لو، 70 فرضوں کا ثواب۔ اب یہ ہے کہ عام دنوں میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو ایک، اور رمضان میں 70۔ اگر ثواب ہے دین ہے تو رمضان میں کرو نہ تباہ ہو جاؤ، رمضان میں نہیں کرتے۔ جیسے سورج غروب ہو گیا، سامنے پلیٹ رکھا ہوا ہے، ایک ہی ہے کہ یوں سمجھے کہ پکوڑا لے کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا پکوڑا، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، پھر تیسرا سموسہ لگا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ چکر ہے، صلاۃ و سلام سب بھول جاتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام نہیں ہے رمضان میں نہیں۔ پھر صلاۃ و سلام بھی بجلی تک ہے، اگر بجلی ہے لاؤڈ اسپیکر ہے تو صلاۃ و سلام ہے، اور جہاں بجلی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر ادھر صلاۃ و سلام بھی نہیں۔ اس لیے حضرت بلال صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے، بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذنین حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مؤذن، وہ نہیں پڑھتے تھے، بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر۔ یہ سب سے پہلے بجلی اور لاؤڈ اسپیکر اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان عالی مقام کو دے دیے، سب سے پہلے انہی کو مل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ابو بکر، ان کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہی نہیں تھا، تو آدمی کیسے صلاۃ و سلام پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اور وہ دوسروں کو سنا ہے، وہ دوسروں کو ذرا سن لو۔ یہ وہ اذان ہے کہ جو وحی کے کلمات ہیں بالکل برابر ایک سان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بالکل ایک لیول ہے اور بالکل ایک طریقے پر جا رہا ہے۔ یہ سارے کلمات ایک سان سے بالکل ایک ہی انداز پر۔ لیکن جہاں آ جاؤ گے مولوی صاحب کا، جہاں پر مسئلہ لگے گا، پکچر لگے گا، اس کی اپنی خرافات، تو پتہ چلے گا کہ اس بےایمان نے خود داخل کر دیا۔ ادھر پہنچ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر سن لینا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالعرف۔ یہ کیا ہے؟ اور بدبخت تجھے گولی لگے کہ آگے پیچھے سب ایک ہی سانس میں، اور وہ ایسی اذان پتہ چلتا ہے کہ خدا کے منتخب کردہ کلمات ہے اور بہترین زبان پہ آ رہے، لیکن یہاں جب آپ اپنے والے اس حصے پہ پہنچتے جو تو نے جو گند ڈالا ہوا ہے اس پر پہنچ کر کے جب تک تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ ادا بھی نہیں ہوگا۔ ایک سانس میں ادا کر کے دکھا دو، اور اس انداز پر کر کے دکھا دو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالعرف۔ یہ بدعت کی پہچان ہے۔ یہاں اس امام بگاڑگاہ میں سنو، وہ اس طریقے پر، اگلے والے امام بگاڑگاہ میں جاؤ، وہاں پر اشہد ان علی حجت اللہ، بس ختم۔ تیسرے والے پر جاؤ